السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کروں گی دوستوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں جس کا نام ہے خلافت راشدہ۔ اس ویڈیو کو دوستوں سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے، میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک مختصر تعارف خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کا دور امت مسلمہ کا شاندار دور تھا اور آج بھی مسلمان رہنمائی کے لیے دور نبوی کے بعد خلافت راشدہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے دور کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتی ہے، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرو۔ خلیفہ کے انتخاب کے طریقے۔ خلافت راشدہ میں خلیفہ کے انتخاب کا کوئی ایک طریقہ رائج نہیں رہا، بلکہ مختلف طریقوں سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خلیفہ کو نامزد نہیں فرمایا تھا، امت نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد فرمایا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب شورا کونسل کے ذریعے ہوا اور آپ کی شہادت کے بعد امت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن پر آپ نے بہت دانش مندی سے قابو پایا۔ بعض قبائل مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے اور بعض نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد فرمایا اور مسلمہ کذاب اور دیگر مدعیان نبوت سے جنگ کر کے فتنہ ارتداد کا تدارک کیا۔ آپ کا دور مسلمانوں کے لیے بہت بابرکت دور تھا۔ آپ نے امت مسلمہ کو متحد کیا اور ان عناصر پر قابو پایا جو امت کو انتشار کی طرف لے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کا منصب سنبھالا۔ آپ کے دور خلافت میں فتوحات اور تعمیر و ترقی کا شاندار سلسلہ شروع ہوا۔ اسلامی سلطنت میں بہت وسعت آئی، کئی نئے شہر تعمیر کیے گئے۔ آپ نے باقاعدہ ایک سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیا جس کے مطابق ریاست کا نظم و نسق قائم کیا، ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، باقاعدہ فوج کا ادارہ قائم کیا اور ان کے لیے چھاؤنیاں بنوائیں۔ خلیفہ کے انتخاب کے لیے کونسل کا طریقہ کار بھی آپ نے ہی شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے ابتدائی 6 سال بہت امن و سکون، قوت اور سیاسی استحکام کے سال تھے، لیکن بعد کے سالوں میں سلطنت اسلامیہ انتشار کا شکار ہونے لگی اور سیاسی سازشیں سر اٹھانے لگیں۔ سازش کا اصل سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگایا اور یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ خلافت کے اصل حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت پر ناحق قبضہ کیا ہوا ہے۔ عبداللہ بن سبا کے بارے میں طبری کی روایت ہے کہ یہ صنعاء کا یہودی تھا جو خلافت عثمانی میں ہی مسلمان ہوا اور پھر شہر شہر جا کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ کئی لوگ اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر اس کی تحریک کا حصہ بنتے چلے گئے۔ جب لوگوں کی بہت بڑی تعداد بغاوت پر آمادہ ہو گئی
تو وہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم تربیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ انہی سازشوں کا نتیجہ میں بالآخر آپ کو 35 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ یہاں اس پوزیٹیو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایتوں کے موقف کا ذکر کیا ہے کہ ان کے نزدیک خلافت کے اصل حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے، اور یہی حمایتی بعد میں شیعان علی کہلائے۔ حمایتوں کا یہ گروہ جنگ صفین میں ظاہر ہوئے تھے، جب امت المسلمین کا علاوہ 2 گروہ اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے اہمیت حاصل کر گئے۔ ایک وہ گروہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واقعہ حلیم میں قصوروار سمجھ کر آپ کی اطاعت سے متعلق انکار کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معصوم انت الخطا کہتے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو اللہ اور اس کے رسول کے مالک کی فرمانبرداری پر بھی تری دینی کے لیے تیار تھے۔ پہلا گروہ خوارج اور دوسرا شیعان علی کہلایا۔ ان گروہوں میں وہی لوگ شامل تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خود کو حکومت کا حصہ بنا لیا تھا۔ اس وقت یہ لوگ بہت مضبوط تھے، جبکہ مسلمانوں کی طاقت بکھری ہوئی تھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فوری طور پر ان لوگوں کو سزا نہ دے سکے، جیسا کہ طبری کی روایت ہے کہ قاتلین عثمان نے اہل مدینہ کو دھمکی دی کہ 2 دن میں اپنا خلیفہ منتخب کرو ورنہ ہم علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم سمیت بہت سے لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ لہٰذا اہل مدینہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سی مشکلات کے باوجود امور سلطنت کو بہت ہوش مندی سے سنبھالا، اور آہستہ آہستہ باغیوں کی قوت کو کمزور کرتے ہوئے حکومت سے ان کا اثر و رسوخ کم کرنا شروع کر دیا۔ یوں باغی مسلمانوں پر حکومت کرنے کی سازش میں ناکام ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو 40 ہجری میں خوارج کے گروہ نے شہید کروا دیا، جو قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہی لوگ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کا وہ پر شکوہ دور ختم ہو گیا جس کی خصوصیات کے غیر مسلم بھی قائل ہیں اور آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا خلافت راشدہ کے بارے میں۔ میں امید کروں گی کہ میرا آج کا ٹاپک بہت پسند آئے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والا نیا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔